مولانا سید ارباب علی موسی صاحب آپ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں ایک غلط عام ہے، وہ یہ ہے کہ ہم استغفار کو شاید جوڑتے ہیں گناہوں سے، کہ کوئی گناہ گار ہو تو وہ استغفار کرے، ہاں تو ہم نے یہ جوڑا، یہ غلط ہے۔ استغفار در حقیقت نعمتوں پہ کیا جاتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ جیسا کہ آپ دیکھیں مناجات امام علی استغفار سے بھری ہوئی ہیں، ساری رات سجدے میں جا کر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ مناجات امام سجاد استغفار سے بھری ہوئی ہیں۔ کون سے گناہ کیے ہیں مولا علی نے؟ کون سے گناہ کیے ہیں رسول اللہ نے؟ جیسا کہ آخری قرآن کی سورہ نصر جب نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب ہم نے آپ کو فتح ناصل کر دی، اور اس کے بعد خداوند متعال قرآن مجید میں فرما رہے ہیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور دین میں جوک در جوک لوگ جو ہے شامل ہونا شروع ہوئے، تو کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک اللہ کی حمد کرنی ہے اور استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ اللہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ رسول نے کون سے گناہ کیے ہیں؟ اب تو سب کچھ مل چکا ہے، فتح ہو گئی، لوگ مسلمان جوک در جوک ہو رہے ہیں، اب وہ کون سا ایسا استغفار ہے کہ کریں؟ اس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک قصے کی طرف چلتے ہیں۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ بیٹھے ہیں، اصحاب سامنے ہیں، اور ایک شخص آتا ہے دوڑتے ہوئے اور کہتا ہے کہ آقا میں بہت گناہ گار ہوں، کیا کروں؟ امام نے کہا استغفار کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ چلا گیا، اب جانے ہی والا تھا کہ اچانک ایک دوسرا شخص آ گیا، اس نے بھی آ کر یہی کہا کہ مولا میں روزی رزق میری بہت کم ہے، میں صبح کا کھاتا ہوں تو رات کا نہیں ہوتا، رات کا کھاتا ہوں تو دوپہر کا نہیں ہوتا، کیا کروں؟ تو مولا نے کہا استغفار کرو۔ جو نیچے بیٹھے ہوئے اصحاب تھے وہ حیران، اس کو بھی ایک ہی وظیفہ، اس کو بھی وہی وظیفہ۔ اتنے میں ایک اور شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مولا مجھے اولاد نہیں ہے، کیا کروں؟ تو امام کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرو۔ واہ واہ واہ، اللہ اکبر۔ اصحاب حیرت میں ہیں کہ مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہر بندے کو ایک ہی وظیفہ دے رہے ہیں۔ اتنے میں ایک ہی نشستے ہی ہے، اتنے میں ایک شخص آتا ہے دوڑتا ہوا، کہتا ہے مولا میں نے اپنی فصلیں اگائی تھی، جب وہ پک کر اپنا پھل دینے والی تھی تو اتنی گرم کوئی ہوا چلی کہ میری ساری فصلیں جل گئیں، کیا کروں؟ امام نے کہا گھبراؤ نہیں، استغفار کرو، تمہیں خدا وہ نعمتیں عطا کر دے گی۔ لوگ مزید حیرت میں چلتے گئے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، ہر ایک کو ایک ہی وظیفہ۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ افراد آتے دوڑتے دوڑتے اور مولا کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ مولا ہم مدینے کے مضافات میں رہتے ہیں اور ہم نے بڑی مشکل سے بڑی مشقتوں سے ایک نہر کھودی، اور وہ نہر میں پانی چلتا تھا، اچانک وہ پانی خشک ہو گیا۔ تو امام نے کہا استغفار کرو۔ اب یہاں بیٹھے ہوئے جتنے بھی اصحاب تھے حیرت میں پڑ گئے کہ مولا جو شخص آتا ہے ایک ہی آپ اسے وظیفہ بتاتے ہیں استغفار کا، یہ کیا وجہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو آگے امام قرآن کی آیت بیان پڑھتے ہیں، سورہ نوح کی آیت نمبر 10 اور 12 سے 11-12 کہتے ہیں کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبِّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ کیا ہے کہ اور پھر ہم نے کہا اپنے رب سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، غفار ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اور وہ پروردگار تم پر آسمان سے بارش برسانے والا ہے۔ واہ واہ، کیوں؟ جب استغفار کرو گے تو وہی بارش برسانے والا ہے۔ پھر کہا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہی ہے جو تمہیں مال بھی دینے والا ہے، استغفار کرو گے تو مال بھی دے گا، وہ اولاد بھی دے گا۔ واہ واہ، اور وہی ہے، اور پھر آگے آیت چلتی ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہی ہے جو باغات بھی دیتا ہے اور ان میں پانی بھی چلاتا ہے۔ اب یہ پروردگار عالم کی جب یہ آیت قرآن کی بتائی امام نے تو سارے صاحب کہنے لگے ہم نے تو سنی ہے۔ تو امام نے فوراً کہا سنی تو تھی، مگر چون دلوں پر تمہیں مہر لگی ہوئی تھی تو سمجھی نہیں۔ تو اتنے میں وہ کہتے ہیں کہ واقعی مولا بات یہ ہے کہ اگر ہمیں رزق چاہیے، ہم تو سمجھتے تھے کہ شاید کوئی گناہ گار ہو وہی استغفار کرے، نہیں، اس کا تعلق استغفار کا قطعاً اس سے نہیں ہے کہ گناہ گار استغفار کرے گا۔
اگر انسان کے پاس اولاد نہ ہو، کثرت اولاد چاہتا ہے تو استغفار کرے، رزق چاہتا ہے تو استغفار کرے، اگر پانی چاہتا ہے تو استغفار کرے، فصلیں چاہتا ہے تو استغفار کرے. یعنی اللہ بتا رہا ہے یہ استغفار کوئی ایک جس کو ہم نے غلط مشہور کیا ہوا ایسا نہیں ہے. بارش چاہیے تو استغفار کرو، باغات اور نہریں چاہیے تو استغفار کرو. تو اسی طریقے سے سورہ انفال میں آیت نمبر 33 میں ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبْهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اے رسول جب تک تم ان کے درمیان ہو اللہ ان پر کوئی عذاب نازل نہیں کرے گا اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے، جب تک رسول اللہ استغفار کرتے رہیں یا رسول اللہ ان کے درمیان ہو عذاب نازل نہیں ہوگا. آج کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ یہ نقطہ دے رہا ہوں، آخری بات کو کنکلوڈ کر رہا ہوں. آج کے زمانے میں آپ دیکھیں جتنے بھی 1.25 لاکھ نبیوں کی جو امتیں اس دنیا سے کسی عذاب میں مبتلا ہو کر چلی گئیں، ختم ہو گئیں، وہ سارے گناہ آج رسول اللہ کی امت میں موجود ہیں. اللہ اکبر. وہ بھی ناشکری کرتے تھے، آج بھی ناشکری ہے. ایسا ہی وہ بھی رسول اللہ کا حکم نہیں مانتے تھے، آج بھی وہی نہیں مانا جاتا. وہ بھی اس وقت بھی جو بہت سارے انبیاء مثلا حضرت لوط کی قوم، حضرت ہود کی قوم، حضرت سمود کی قوم، یہ جتنی بھی قومیں تباہ و برباد ہوئی ہیں سب پر عذاب آیا نا، سب پر عذاب آیا اور وہ تمام گناہ آج رسول اللہ کی امت کر رہی ہے. بس کیوں اللہ کا عذاب نازل نہیں ہو رہا؟ اللہ نے 2 چیزیں قرآن میں بتا دی. ایک، جب تک رسول ہو عذاب نازل نہیں ہوگا، اور جب تک رسول جیسا کوئی استغفار کرتا رہے. بس یعنی یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایک شخصیت ایسی ہے آج بھی ہمارے درمیان جو اور ہم اگر میں کہوں کہ میرے استغفار سے عذاب نازل نہیں ہو رہا تو یہ کوئی بات ماننے والی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا وہ استغفار وہ ویسا استغفار ہے ہی نہیں جو رسول جیسا ہو. بس رسول جیسا کوئی ہونا چاہیے جو ایسا استغفار کرے جس طرح رسول اللہ نے فرمایا تھا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد. ہم سب کے سب، یہ جو 12 امام کے جانشین ہیں یا خلفاء ہیں یا 12 امام جن کو ہم کہتے ہیں، یا رسول اللہ فرماتے ہیں ہم سب کے سب محمد ہیں. اب کوئی ایک محمد ایسا موجود ہے جس کے استغفار کی وجہ سے آج بھی اللہ کا عذاب نازل نہیں ہو رہا، اور وہ کون ہے؟ آپ کے اور ہمارے 12ویں آقا نامدار کے 12ویں جانشین حضرت قائم حجت امام مہدی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی اس بات کی دلالت ہے کہ عذاب نازل نہیں ہو رہا اور وہ استغفار کر رہے ہیں. ماشاءاللہ، بہت خوبصورت مولانا ارباب علی موسی صاحب. ہمارا موضوع عشرہ مغفرت اور کثرت استغفار ہمیں کرنی چاہیے اس عشرے میں. مولانا